صحابی پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شام کے وقت آئے اور بات چیت کرتے کرتے تھوڑی رات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی کیا بھوک لگی ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج 1.5 دن ہو گئے میں نے ایک دانہ منہ میں نہیں ڈالا۔ اے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، اتنا کہنا تھا۔ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ صحابی دیکھ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہو میرے صحابی سنو، ارے تم تو 1.5 دن کے کچھ نہیں کھائے ہو، لیکن یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا رسول ہے، آج 3 دن ہو گئے تمہارے نبی نے بھی کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں کھائے۔ او میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے نبی بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ صحابی بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک صحابی آ گئے جن کا نام حضرت ابو طلحہ۔ یہ حضرت ابو طلحہ جب آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ اداس کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، او میرے صحابی سنو، یہ میرا مہمان ہے، اور میرے گھر سے مہمان خالی چلا جائے، بھوکا چلا جائے، یہ ہم کو برداشت نہیں ہے۔ ابو طلحہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ ایک کام کرو، اپنا مہمان آپ مجھے دے دو، آپ اپنا مہمان مجھے دے دو، میں کھانا کھلا کے لاتا ہوں۔ چنانچہ میں دوستو حضرت ابو طلحہ پہلے اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگے، اے میری شریک حیات، گھر میں کھانے کے لیے اگر کچھ ہو تو رسول کا مہمان ہے، اگر میں انہیں بلا کر کے لے آؤں۔ تو بیوی کہنے لگی، گھر میں کھانا ہے لیکن صرف 3 بچے جو میرے ہیں اسی کے لیے کھانا ہے، نہ تو میرے لیے نہ تو تمہارے لیے کھانا ہے، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، اے میری بیوی ایک کام کرو، ایک کام کرو، بچوں کو ادھر ادھر کچھ سنا کر کے کسی طرح سے سلا دو، اور آج میں یہ کھانا رسول اللہ کے مہمان کو کھلاؤں گا، اس لیے کہ اگر آج میں نے یہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلایا تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے میری نجات کا یہی ذریعہ بنے۔ آج ہمارے اکرام بھائی نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، نہ جانے ہم میں سے کس کی بات یا کون سی بات اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہم سے آپ سے اور اکرام بھائی سے بھی راضی ہو جائے، اور اللہ اس ذکر کے صدقے، اس بیان کے صدقے اللہ اس بچے کی عمر میں درازگی عطا فرما دے، اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آخر میں وہ صحابی گئے اور مہمان کو لے جا کر کے دسترخوان بچھایا، بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ سنو، دسترخوان جب بچھاؤ، کھانا لگانے کے بعد، پھر اس کے بعد جب مہمان دسترخوان پر بیٹھ جائے تو پھر ایک کام کرنا، دھیرے سے چراغ کو بجھا دینا، تاکہ مہمان کو یہ پتا نہ چلے کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، ہم لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ برتن کو کھنکھنائیں گے، ہم لوگ ایک طرف برتن کو کھنکھنائیں گے تاکہ مہمان کو پتا چلے کہ نانا وہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر سنو، جب مہمان کھانا کھا لے تو پھر چراغ کو روشن کر دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کھانا رکھا گیا
اور پھر اس کے بعد وہ صحابی بیٹھے کھانا کھانے لگے، چراغ کو بجھا دیا، پھر اس کے بعد برتن کھنکھنانے لگے، اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھا لیے وہ صحابی کہنے لگے ابو طلحہ کہ لو اور کھاؤ، یہ بھی روٹی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، ارے کھانا بہت ہے، کھاؤ آپ کھاؤ، یہاں تک کہ میں دوستو پیٹ بھر کر کے وہ صحابی کھانا کھا لیتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد میں دوستو ابو طلحہ اس صحابی کو لے کر، مہمان کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو طلحہ ذرا توجہ، اے ابو طلحہ سنو، ارے تمہاری بیوی نے گھر کے اندر چراغ کو بجھایا، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں چراغ کو روشن کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں چراغ کو روشن کر دیا ہے۔ میں دوستو وہ ہمارے نبی کی شان ہے، بس ذہن میں رکھیں، اور دو چار اشعار پہلے حمد باری کا پیش کرتا ہوں، اس بات فرمائیں اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ 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 اللہ، میرا دل ہے مدینے میں، میری جان ہے مدینے میں، میرا دل ہے مدینے میں، میری جان ہے مدینے میں، میرا دل ہے مدینے میں، میری جان ہے مدینے میں، اس دل کو چیر کے دیکھو تو، چیر کے دیکھو تو، میرا دل ہے مدینے میں، میری جان ہے مدینے میں، دل چیر کے دیکھو تو، چیر کے دیکھو تو، چیر کے دیکھو تو، ارے سرکار حسین نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ، سرکار کا کھاتے ہیں، سرکار کا گاتے ہیں، سرکار کا کھاتے ہیں، سرکار کا گاتے ہیں، سرکار کا کھاتے ہیں، سرکار کا گاتے ہیں، لجپال محمد کا، ہم سب محمد کا، ہم سب محمد کا، ارے محفل سجاتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، اور سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو، سچ یہ ہے حلیمہ کو، ارے سرکار نے پالا ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہی نبوت ہے اے جلوے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، گر پر کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ، بس تین چار شعر پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے کیونکہ موقع تو سبھی کو دینا ہے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ ابھی دل کی ساری کلی کھل اٹھی ہے، ابھی رش کے کعبہ نظر آ رہا ہے، ابھی دل کی ساری کلی کھل اٹھی ہے، ابھی رش کے کعبہ نظر آ رہا ہے، ابھی دل کی ساری کلی کھل اٹھی ہے، ابھی رش کے کعبہ نظر آ رہا ہے، ابھی نہ کرو مجھے ابھی نہ کرو مجھ سے جنتی کی باتیں، ابھی نہ کرو مجھ سے جنتی کی باتیں، ابھی انہیں کا روزہ نظر آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ۔ اور میرے دوستو واقعی یہ شعر دیکھیں، چونکہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں کہ او میرے صحابہ سنو، کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں تم لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، اور نماز پڑھاتے پڑھاتے سامنے اگر کھڑکی کھلی ہو تو سامنے سے اگر میری ماں مجھے آواز دے کہ محمد ادھر آ، تو میں نماز کو چھوڑ دوں اور اپنی ماں کی بات پر وہاں چلا جاؤں۔ میرے دوستو وہ ماں کی شان ہے کہ غریبی نے روکا ہے اب تک کا رستہ، ابھی تک میں نہ جا سکا شہر مکہ، غریبی نے روکا ہے اب تک کا رستہ، ابھی تک میں نہ جا سکا شہر مکہ، ارے میرا حج یہیں پہ میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے، میرا حج یہیں پہ ادا ہو رہا ہے، ارے مجھے ماں کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی پھول پھول۔ مدینہ 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 مدینہ، اور زمین پر کوئی بھی نظارہ نہ ہوتا، فلک پر کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا، زمین پر کوئی بھی نظارہ نہ ہوتا، فلک پر کوئی بھی ستارہ نہ ہوتا، ارے محمد نہ ہوتے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب انہیں کا صدقہ نظر آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے کہ نجدی غلط ہے عقیدہ تمہارا، یہی سن فرق ہے ہمارا تمہارا، نجدی غلط ہے عقیدہ تمہارا، یہی سن فرق ہے ہمارا تمہارا، ارے تمہیں اپنے جیسا تمہیں اپنے جیسا نظر آ رہے ہیں، ارے مجھے سب سے پیارا نظر آ رہا ہے، مدینہ 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 مدینہ، بہت خوبصورت نبی کا ماشاءاللہ۔